اكتفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے گھر کو بلایا ہے. جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو اس کے جواب میں ہر ایمان والا کہنا چاہیے، لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے نہیں کہتے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی غلط جملہ نہیں. مثال طور پر کوئی فلاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں اس طرح ہوا بولنے پر لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر جو لا حول ولا قوت پڑھا جاتا ہے یہ کوئی غلط معنی مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے مؤذن تو اذان دے دیا اور یہ کہا کہ کامیابی نماز میں ہے اور کامیابی کا راستہ مسجد میں ہے بول کے اس نے تو بول دیا. اب اس کے جواب میں ہر آدمی اذان سننے والا کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی نیکی کرنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت، برائی سے بچنے کی قوت کسی سے نہیں ہوتا الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. کسے؟ ہم نماز پڑھنا بولے تو بھی اللہ کی توفیق ہونا، گناہ سے بچنا بولے تو بھی اللہ کی توفیق ہونا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا میں آدمی کی جو قسمت لکھی ہوئی رہتی ہے وہ اصل اس کی قسمت نہیں. مثال طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری قسمت شروع سے جیسی ہے، میری قسمت جو ہے ایسا ہے، میں سنے کچھ ہی تو مٹی بن جاتا، اس طرح سوچتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے قسمت تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن اس کو بدلانے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ظاہر کر دیا. وہ کیا ہے؟ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا. آدمی بیمار ہوا، اب بیمار ہوا بول کے ویسے ہی بیٹھے رہے گا تو اور بیمار ہوتے ہوتے موت کے منہ میں چلا جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کا علاج کر لیا کرو. تو بیمار ہونے کے بعد جا کر علاج کرنے سے وہ آدمی ٹھیک ہوتا بول کے آدمیوں کو یقین، دوائی کھانے پر، انجیکشن لگانے پر، فلاں فلاں جو بھی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری قسمت لکھی جا چکی ہے، لیکن اسے بدلانے کی جو طاقت ہے وہ جو ہے دعا میں رکھا ہے. اس لیے کوئی بھی آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لیے، چاہے فرض نماز کے بعد ہو چاہے نفلی نمازوں کے بعد ہو، جس کا مطلب ہے اللہ ان سے کچھ دینا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اٹھے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اٹھے ہیں. میرے دوستوں یہ مسجد کو آنا، دین کی باتیں سنانا یہ معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں چھپا کر رکھی ہے. اور میں اور آپ جو خود بخود نہیں آئے بلکہ اللہ کی توفیق نے ہمارے ساتھ ہوئی، اس لیے ہم مسجد میں آ کر بیٹھے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جبرائیل بہت سارے مرتبہ نبی کے آتے رہے، اللہ کے سوال جواب لاتے رہے، لیکن بہت ساری مرتبہ قرآن کی آیتوں کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، الگ الگ سوالوں کے تعلق سے آتے رہے جاتے رہے. لیکن جبرائیل خود فرماتے ہیں
جتنا مسجد کی فضیلت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے میں اللہ کے پاس گیا تھا اتنا قریب کسی بھی قرآن کی آیت کو لاتے وقت نہیں ہوا. قرآن کی آیت جب بھی لا رہے تھے تو 70 پردے نور کے اللہ اور جبریل کے درمیان 8 رہتے تھے. لیکن جب مسجد کی فضیلت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے میں اللہ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 70 پردوں کو نور کے ہٹا دیا اور کہا کہ جبریل اندر آ جاؤ. کیا کہا؟ اندر آ جاؤ. جس چیز کی فضیلت تم معلوم کرنے کے لیے آ رہے ہو وہ معمولی فضیلت نہیں ہے. ساری دنیا میں چاہے وہ شیش محل بنا ہو، چاہے اس میں ہر طرح کی مہیا والی چیز ہو، ہر طرح کے کھانے کی چیزیں ہو، ہر طرح کے آرام کرنے کی چیزیں ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو فضیلت ہے وہ اس شیش محل کو بھی نہیں ہے. اللہ کو پسندیدہ جگہ، محبوب جگہ، اللہ کے بندوں کو پیار کرنے کا، اللہ کے بندوں کو قریب کرنے کی جگہ. اس لیے جب بھی آدمی کش میں آتا ہے اسے کہتے ہیں کہ مسجد میں لا کر بات کرو، اس لیے کہ اس کا اثر الگ رہتا. اس لیے بولے دوستوں ہم شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے مسجد کو بلایا ہے کچھ دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے، بولنے اور بولنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پیدا ہوئے ہیں اور نبی کے جو زندگی ہم پڑھنا چاہیے. ہم ہر چیز پڑھنے کے ہمارے پاس وقت رہتا ہے لیکن نبی کی زندگی جب بھی ہمارے سامنے آتی ہے ہم ان سے جو ہے غفلت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا تو کتاب کی شکل میں یا تو کوئی کسی کے بیان کی شکل میں. لیکن نبی کی سیرت کے بارے میں جتنا معلوم کرنا ہے میرے دوستوں اتنا ہم کو معلوم نہیں رہتا. نبی کے بیویوں کے بارے میں، نبی کے بچوں کے بارے میں، نبی کے خاندان والوں کے بارے میں، نبی کے اولاد کے بارے میں اور نبی کے دامادوں کے بارے میں، یہ ساری چیزیں آدمی کو معلوم کر کے رکھنا ہے. جب آپ جا کے کسی بھی غیر قوم کے بارے میں آپ پوچھیں گے، کسی غیر قوم کے مذہب کے بارے میں، وہ سیدھا بولنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ABCD بولنا بچہ بول دیتا ہے اسی طرح ان کے مذہب کے بارے میں پورا بول دیتا ہے. اور جتنا ہم ہمارے دین کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس سے کہیں اور زیادہ ہم غیر مسلک والے ہمارے دین کو جانتے ہیں. ایک عورت ہے وہ باہر ملک میں رہتی ہے، عیسائی ہے. اس نے ہمارے قرآن کو اتنی بار پڑھا اور اتنا چھان بین کیا. عیسائی پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو پڑھ کر اس کے خلاف کام کرے. تو اتنا چھان بین کری کہ صرف سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ ہے وہ مطلب ہے اور اس نے غور و فکر کرنے کا ہے. تقریباً 12 کتابیں اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. یعنی سورہ فاتحہ میں کیا ہے کہنے کا مطلب 12 کتابیں، جس طرح فضل عمل کی موٹی کتاب ہوتی ہے اسی طرح کی 12 کتابیں اس نے لکھا ہے. کیا لکھا کہ سورہ فاتحہ میں یہ ہے، اسے توڑنا ہو تو اس طرح کرنا پڑے گا، مسلمانوں کی عبادت کو چھڑانا تو اس طرح کرنا پڑے گا. یہ ساری باتیں ایک یہودی عورت لکھی ہے. جب یہودی عورت غور و فکر کر رہی ہے، اتنی ساری کتابیں لکھی ہے، ایک مسلمان غور و فکر کرے گا تو اسے کیا کچھ ملے گا. اس لیے بولے دوستوں ہم ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور نبی کی زندگی بارے میں ہم معلوم کرنا چاہیے. آپ دیکھو 1,24,000 روپئے عمر آئے ہیں لیکن کسی کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان نہیں فرمائی. ان کی پیدائش سے لے کر ان کے موت کے آخری سانس تک کیا ہوا، کس طرح ہوا، یہ ساری باتیں آپ کو سیرت میں نہیں ملے گی. لیکن جب نبی کی سیرت کے بارے میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو جیسے یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت سے لے کر آخری وقت جب ان کا جانے کا وقت آ رہا تھا اور ان کی روح کیسی حالت میں ہوئی، کس کے گود میں ان کا سر تھا، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے کتابوں میں محفوظ کر دیا. اور 49 بکریاں، 49 گھوڑے، 49 اونٹنیاں، اونٹ اور ہر چیز بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. میرا آپ کی پڑھنے کی کمی نہیں بولے دوستوں ہم ضرور نبی کی سنت کے بارے میں پڑھتے رہیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے رہیں گے اور ہمارے اندر ضرور اثر بھی کرے گا اور ان کی زندگی پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اندر شوق بھی پیدا ہو گئے. نبی نے ہمارے تعلق سے کتنی قربانیاں دی ہے اور ہم جو ہے اب کیا کرنا چاہیے، آدمی کا شوق پڑھتے رہتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ابھی ان کی پیدائش ہوئی تو شیطان کیا کیا، اپنے لشکر کو بھیجا.
جاؤ آج کچھ الگ نظر آ رہا ہے، روزانہ کی طرح موسم نہیں ہے، آج کا موسم کچھ الگ ہے، صبح سویرے سورج جو ہے ٹکی کی طرح نکلا ہے، نہ اس میں گرمی ہے نہ ٹھنڈی ہے، ہر آدمی دیکھنے والے کو چمک کی طرح نظر آتا ہے، آج کچھ تو ہوا ہوگا، جاؤ تم تلاش کر کے آؤ گے، کچھ عجب معاملہ تو نہیں ہے عرب میں۔ تو شیطان کا لشکر گیا اور معلوم کر کے آیا، بعد میں کہنے لگا آقا جہاں پناہ، آج سے ہماری بات نہیں چلے گی، آج سے ہماری بات نہیں چلے گی، کیونکہ دنیا میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش کی وجہ سے بری بکری یعنی سکی بکری جس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، ایسی بکری جو ہے موٹی تازی ہو گئی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ نکالنا چاہیے تھا، دودھ نہیں تھا، جیسے ہی انہوں نے اشارہ کیا، ہاتھ لگایا، ان تھنوں میں دودھ آ گیا ہے، اور وہ بچہ جو کھلونے سے نہیں کھیلتا ہے، وہ بچہ پیدا ہونے والا بچہ کھلونے سے نہیں کھیلتا ہے، وہ کسی گھڑی سے نہیں کھیلتا ہے، کسی جھولے سے نہیں کھیلتا ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کھیلنے کے لیے چار سورج دیے ہیں۔ کیا دیے ہیں؟ چار سورج۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے، ادھر کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، ادھر کرتے تو ادھر ہو جاتا۔ چاند سے کھیلنا معمولی بات نہیں، میرا آپ کی بس کام ہے۔ سورج سے کھیلتے تھے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی چھوٹے جھولے میں ہے، اسی وقت سے معلوم کرا کہ تم جس نبی کی امتی ہے وہ نبی معمولی نبی نہیں، ان کا مرتبہ اور ان کی فضیلت بہت اونچی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، مسجد نبوی میں، ایک صحابی آئے کعب بن اجر رضی اللہ تعالیٰ، نبی کا چہرہ جو غمگین تھا، پیلا پڑ چکا تھا، کعب بن اجر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا کر سلام کیے اور فرمایا وہاں رأیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ پیلا ہے، بھیگا ہے، کیا بات ہے؟ تو نبی نے فرمایا میں فلاں فلاں غم میں ہوں، میں فلاں غم میں ہوں، یہ باتیں نہیں کہا، پیٹ کی طرف اشارہ کرے، پیٹ کی طرف اشارہ کرے، کام 3 دن ہو چکا ہے، پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا، 3 دن ہو چکا ہے، پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا۔ حالانکہ نبی فرما اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو 12 مہینے آپ سنتے رہتے، مکے کے باہر سونا چاندی بنا کر نبی کے پیچھے پیچھے لگا دیتے تھے، لیکن نبی نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے دین کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہو تو پیٹ کو ہلکا رکھنا ہوگا، پیٹ کو بھوکا رکھنا ہوگا۔ اگر وہ پیٹ بھرے گا خود بخود دماغ ٹھکانے پر نہیں رہے گا، دل قابو میں نہیں رہے گا، نیت آدمی کی بدل جائے گی۔ آپ دیکھیں ہم یہ روزے میں کوئی رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے کبھی کوئی گناہ کرتا؟ کوئی نہیں کرتا، یا تو سوتے رہتا یا نہیں تو کسی کام میں لگ کر رہتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پیٹ بھوکا ہے، اس لیے سب چیز کنٹرول میں رہتے۔ تو نبی فرمانے لگے کہ 3 دن ہو گئے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا۔ عباس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک باغ میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر، وہاں پر جو ہے کھجوریں نیچے گری ہوئی تھی، نبی نے اٹھا کر صاف کرے اور کھانے لگے۔ سامنے والے صحابی کو پوچھے آپ نہیں کھاتے؟ فرمانے لگے مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آج 4واں دن ہے، بھوک برداشت سے باہر ہے، جس کی وجہ سے میں یہ کھجوریں کھا رہا ہوں، یہ کھجوریں کھا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے عرب سردار عمران بن عمران رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ میں لیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر گئے، جا کر دستک دی، فاطمہ میں محمد ہوں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سے سلام کا جواب دے کر کہنے لگی کہ آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہے کہ آپ اکیلے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عرب کے سردار عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی میرے پاس تو پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے، جنت کی عورتوں کی سردار کہہ رہی ہے میرے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کو نکالا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو گھمایا اور انہوں نے پردہ کر کر اندر آنے کی اجازت دے دی۔
اور جا کر کہا نبی کیسا آنا ہوا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھوک نے مجھے ستایا ہے، آپ کے پاس کچھ ہوگا بول کے کھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی میرا بھی اب تیسرا دن ہے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا اور میری حالت بیماری ہے، ادھر بھوک ستا رہی ہے، ادھر بیماری بھی آ گئی۔ نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کیا فاطمہ کا بخار دور کر، میری بیٹی ہے۔ جب آپ ذرا سوچیں میرے دوستوں، ہر آدمی کسی کے بارے میں سوچے یا نہ سوچے، اپنے اولاد کے بارے میں ضرور سوچتا ہے میرا بچہ اچھا رہنا، اسے کسی بھی طرح ایک اچھے جگہ پر لگانا، میں تکلیف پڑے نا تو انہیں بڑی یا نہیں، یہ سوچتا۔ اس کے بعد دوسرے بچوں کے بارے میں، بچی کے بارے میں کیا سوچتا، میری بچی جو ہے عیش و آرام کے نام شہزادی نہ رہنا، اسے اچھا رشتہ لگنا، اسے آنے والا داماد جو ہے میرے سے زیادہ اچھا دیکھ لینا، اسے ایک بیٹی کی طرح پال لینا، وہ کہ آدمی سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن نبی نے اپنی بیٹی کے بارے میں دعا نہیں کی میری بیٹی کی بھوک مٹا بولے۔ کئی کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 60 اور 70 سال کی زندگی تھوڑا صبر میں گزار دیں گے، بھوک آج رہے گی کل کے دن نہیں رہے گی، آج زندہ رہیں گے کل کے دن مر جائیں گے، لیکن جنت میں ہر ہمیشہ نعمتوں میں پلنا ہے۔ اور آنے والی امت کو معلوم ہونا ہے کہ نبی کے امتی بننا ہو تو کیسے کیسے قربانیاں دینا پڑے گا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی پہلے تو بھوک تھی اور بیماری بھی آ گئی، دونوں چیزیں مجھے ستا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں ایسی زندگی گزار کر بتا کر چلے گئے ہیں جو ان کے راستے پر چلتا ضرور کامیاب ہونا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ضرور کامیاب ہوتا، ان کے نقش قدم پر چھوڑنے والا اس دنیا میں بھی ناکام ہوتا، آخرت میں ناکام رہتا۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر تو میں سمجھاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہنر کو سیکھنے کے لیے چین میں جانا پڑے تو لیٹ نہ کرو بولے۔ ہنر کو سیکھنے کے لیے چین، چائنا، اس زمانے میں چین کہا کرتے تھے، چائنا بولتے ہیں اس ملک کا نام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہنر کو سیکھنے کے لیے چین میں جانا پڑے تو لیٹ نہ کرو، چلے اگر ہنر سیکھ لو کو بولے۔ یہاں پر امریکہ بولے نہیں، ساؤتھ افریقہ بولے نہیں، ویسٹ انڈیز بولے نہیں، پڑوس ملک بولے نہیں، کیا بھی بولے نہیں، صرف ان کی زبان سے چھپ کے نکلا، کیا بول کے؟ چین بول کے۔ اور ساری دنیا میں کون سی چیزیں مشہور ہے؟ چائنا کی چیزیں مشہور ہے۔ کون سا تو ورجنل آیا تو اس کا ڈپلیکیٹ چائنا کا آتا، کون سا تو برانڈ آیا تو اس کا ڈپلیکیٹ چائنا کا آتا۔ کئی کو نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں کرے۔ معمولی چین کے بولنے پر ساری دنیا میں 1400 سال اس سے بھی زیادہ گزرنے کے باوجود بھی آج کے دن چائنا جو ہے ٹیکنالوجی میں ہو کسی میں بھی ہو وہ آگے بڑھ کر ہے۔ ہمیں اور آپ نبی کے ایک ایک بات کو سن کر اس پر عمل کریں گے تو کیا کامیاب نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے میرے دوستوں۔ یہاں پر آدمی بات سننے کے لیے تیار نہیں، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں، اپنی منمانی اپنا جو طریقہ ہے اسی پر چلتا رہوں گا، اس طرح بولیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ کتاب میں واقعہ لکھا ہے انسان تو انسان، ہم نبی کی باتوں کو نہیں مانتے، اس زمانے میں جانور خود نبی کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک بدو عرب کا رہنے والا وہ جو ہے ایک جانور کو شکار کرا جس کا نام گو ہے، چپکلی کی طرح مگرمچھ کی طرح بڑا رہتا ہے، اسے شکار کر کو کندھے پر آتے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھا کر دین کی باتیں سمجھاتی ہے، دور سے دیکھا بدو کندھے کو جانور ہے شکار کر کو، بولا کون ہے لوگ کیا بات کر رہے سو، بات کرنے والے کون ہے وہ؟ تو محمد ہے، دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنے سنت پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو سیدھا وہ بدو آیا نبی کے قریب میں آ کر سیدھا جانور نکال کر اس پر ڈالنا ہے، اے محمد یہ بولے گا تو مانوں گا نبی، ورنہ نہیں مانوں گا۔ میں اور آپ ہوتے تو اس کی پٹائی شروع کر دیتے، یعنی تو اسے گالیاں دیتے، یعنی تو کیا میرے اسٹیٹس کے لیول کو دے سکا، کیا وہ میرے ساتھ کرتا ہے سمجھتے۔ نبی غصہ نہیں ہوئے، مسکراتے ہوئے کہنے لگے یا زب بولے، عربی زبان میں گو کو یا زب بول،
اتنا بلا نہیں تھا، وہ مارا پڑتا ہے اس جانور جس کی شکار کرے، جو چیز مر گئی اسے زندہ ہونا تو ہونے کا قصہ نہیں، لیکن نبی کے بلانے پر وہ جانور جو ہے کان کو جھڑکتے ہوئے سیدھا اٹھا، کیا بولے لبیک لبیک یا محمد، لبیک یا محمد، نبی جی آپ نے مجھے بلایا؟ اتنے سارے جانور تھے شہر میں، اتنے سارے طرح طرح کے مخلوقات تھے، آپ نے کسی کو نہیں بلایا، مجھے میرا نام نہیں بلایا، بتاؤ کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من تعبود، اے گو، اے زب، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور سے پوچھ رہے، تو وہ کہنے لگا من فی السماء عرش، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، وفی السماء بحرہ، وفی سبیلہ بحرہ، اور اس کا راستہ سمندر میں ہے، ایسے معبود کی عبادت کرتا ہوں۔ اور یہ ساری باتیں عربی زبان میں وہ جانور بولنے لگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پوچھنے لگے من انا، ساری تو نے کہہ دیا، میں کون ہوں یہ بتا اس بندوں کو۔ تو وہ جانور کہنے لگا انت رسول رب العالمین، نبی جی آپ تو دونوں جہاں کے نبی ہیں، دونوں جہاں کے رسول ہیں، آپ تو مخلوق، انسان تو انسان، جانوروں کے بھی رسول ہے، تمام مخلوقات کے بھی رسول ہے۔ یہ بات اس کی زبان سے نکلا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہنے لگا وخاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہو جائے گا، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ یہ دونوں جملے کہنے کے بعد بدو جو ہے اس جانور کو اسی جگہ چھوڑ کر بھاگ گیا، اسی جگہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں، ان کے صرف ایک اشارے پر، ان کے بول پر جو ہے دنیا کے سارے مخلوقات ان کے سامنے آ کر جھک جایا کرتے تھے۔ ایک آدمی جا رہا تھا کہ کہنے لگا کہ یہ جو جھاڑ یہاں پر ہے یہ کلمہ پڑھیں گے تو میں ہی پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا۔ تو نبی نے اشارہ کیا تو وہ جھاڑ جو ہے زمین کو چیرتا ہوا آ کر نبی کے سامنے کلمہ پڑھنے لگا۔ لیکن نبی کی زندگی میں جو تکلیف آئی میرے دوستوں کسی بھی نبی کے نہیں آئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دین کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دوسروں کو دعوت دینے کے لیے جتنا مجھے تکلیف دیا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا، کسی اور نبی کو، کسی اور رسول کو نہیں ستایا گیا۔ اور میں اس ستانے پر صبر پر جمع رہا، ثابت قدم رہا۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، میں اور آپ بیان کرے ہیں، یاد بھی ہے سب کو، والعصر کا سورہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورہ تو سب کو یاد ہی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 6660 آیتیں جو نازل فرمایا ہے قرآن میں، 114 سورتیں ہیں، اگر یہ پورا قرآن بھی نازل نہیں کیا، پورا قرآن بھی اللہ نازل نہیں بھی کیا، صرف والعصر کا سورہ یہ ہمارے پاس رہ گیا، مطلب پورے قرآن بولے تو والعصر کا سورہ ابھی کیا بھی اس کے علاوہ، تب بھی پورے دین کا خلاصہ وہ سورے میں ہے بولے۔ کیسا ہے اس کا مطلب کیا ہو؟ ہم اعتبار کا مطلب پڑھتے ہیں، اعتبار امام سب پڑھے تو سنتے ہیں، کبھی اس سورے پر غور فکر کریں ہمیں؟ خدا اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں والعصر، میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر، دنیا میں بسنے والا ہر انسان دھوکے میں ہے، دنیا میں بسنے والا ہر انسان دھوکے میں ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، چاہے کتنا بھی اس کے پاس موجود ہو، ہر انسان بڑے خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ اس میں انسان بولے تو ساری دنیا کے انسان آگے، اس میں ایمان والا، غیر ایمان والا، غیر مذہب والا، غریب، مالدار، ایسا نہیں بلکہ پورے آگے اس میں ہر انسان جو ہے کیا ہے؟ خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، اس میں ایمان والوں کو غلط کرے اللہ تعالیٰ، مگر ایمان والے جو دھوکے میں نہیں۔ میری اور آپ کی تعریف ہے قرآن میں، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں اللہ سے بات کرنے کا مجھے ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں،
میں اللہ سے بات کرنے کا مجھے دل میں چاہت آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ سے بات چیت ہے, اللہ سے کنیکشن ہے. پھر اور ایک بات فرمایا, جب بھی میرا دل چاہتا ہے اللہ میرے سے بات کرے, میں اللہ سے بات کرنا یہ تو ہو سکتا نماز ہے, اللہ میرے سے بات کرنا تو اس کا کنیکشن کیا ہے؟ قرآن کھول کر پڑھتا ہوں, اس میں یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے میرے پیارے بندو. یہ کیا ہے؟ اللہ ہمارے سے بات کرے, اللہ ہمارے سے بات کرے, اس کا مطلب ہے. تو فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں بسنے والے انسان جو خسارے میں دھوکے میں ہے, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ دھوکے میں نہیں. لیکن ایمان لانے والے لوگ بھی دھوکے نہیں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ دھوکے میں نہیں ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. ایمان لانے کے بعد نیک عمل میں لگنے والے دھوکے میں نہیں ہیں. پھر نیک عمل کرنے والے بھی دھوکے میں ہی ہے. پھر کون لوگ دھوکے میں نہیں؟ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہوئے دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتے ہیں, یہ لوگ دھوکے میں نہیں ہیں. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, جب حق کی دعوت دیتا ہے کوئی آدمی, نماز کی دعوت دیتا ہے, سود کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے, زنا کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے, چوری کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے, ضرور بھی ضرور اس پر حالتیں آتی. انہیں کیا ہم بولنے والا, انہیں کہتے گا تو سے پیچھے نہ لگے رسول, ایسا بولنے حالتیں ضرور آتی, لیکن ان حالتوں کی وجہ سے آدمی راستے سے نہیں ہٹنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کرنا. ہم ایمان لائے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو ایمان لانے کی دعوت دی, ابو بکر نے ایمان لے کر آئے. اس کے بعد فرمایا ابو بکر, ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے, نبی جب میں ایمان لایا ہوں تو میں کیا کرنا پڑے گا؟ جو میں کر رہا ہوں اسی کی چیز دعوت دو. تو کفار مشرکین کے ساتھ تکلیفیں آئی, لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ صبر کرو, تم دوسروں کو دعوت دو, وہ لوگ بھی ایمان لائیں گے, ان کو بھی صبر کی تلقین کرو. یہ پورے قرآن کی آیتوں کا خلاصہ ہے. والنصر رسول. تو میرے دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں جتنی مشقتیں برداشت کیے ہیں, ایک ہی مقصد ہے کہ میرے امت کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا میں چلنا ہو تو اللہ کے احکامات, نبی کا طریقہ ہونا ضروری ہے. اگر نبی کا طریقہ نہیں, کامل ایمان والا نہیں. اس لیے قرآن میں آیت نازل فرمائی, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, مجھے اللہ سے محبت ہے, میں اللہ سے پیار کرتا ہوں, میں اللہ کا خاص بنتا ہوں. کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے, اے نبی جی اس سے بولیے کہ فاتبعونی, آپ کی اتباع کریں. کتنا عاشق ہے میرا, آپ کی اتباع میں معلوم ہو جاتا. خود قرآن میں کیا بولے؟ نماز پڑھو گے. اب نماز کا طریقہ کیا ہے وہ نبی نے بتایا. روزہ رکھو بولے, روزہ کا معنی کیا ہے, اصل وہ کہاں سے کیسا شروع ہوتا, وہ روزہ کا تو کون سی عبادت اس کو نبی نے بتایا. زکات دینا تو قرآن میں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ, زکات کس کو دینا, کتنا دینا, کیسا نکالنا, کس کے پر واجب ہوتا, یہ ساری چیزیں نبی نے بتا دیا. کعبۃ اللہ کو جاؤ بولے, اللہ کے گھر کی زیارت کرو بولے, کیا جا کے دیکھ کے آگے تو ہو جاتا, نہیں تو اس کے ارکان ہیں. نبی نے فرمایا نہیں, پہلے جانا, اس طرح کرنا, اس طرح کرنا, احرام باندھنا, یہ چیزیں رکنا, یہ چیزیں رکنا, ان کاموں سے رکیں گے تب تمہارا عمرہ ہو یہاں جو مکمل ہوتا. یہ ساری باتیں نبی نے بتایا. کھانا کھاؤ کو اللہ تعالیٰ بولے, لیکن کیسا کھانا بولے گا نبی نے بتایا. پاک رہو کو اللہ تعالیٰ بولے, لیکن کیسا پاک رہنا کرے گا نبی نے بتایا. ایسا میرے دوستوں, ہر چیز بھی نبی سے تعلقات رہتی ہے. جو آدمی نبی کے نقش قدم پر چلتا وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا, اور جنت کون دیتے, وہ اللہ تعالیٰ دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ہم پڑھتے جائیں گے میرے دوستوں, ان کی زندگی پڑھتے پڑھتے ہماری عمر ہو جائے گی, لیکن نبی کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. ان کی زندگی میں ان کے دشمنان اسلام نے کیسے کیسے تکلیفیں دی. عبداللہ بن خبیب جو منافقوں کا سردار ہے, ایک مرتبہ ان کے بیٹا تھے, ان کے بیٹا صحابی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا چکے تھے, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے, تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ
جو عبداللہ بن ابی کے بیٹا ہے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، لیکن ان کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، وہ تو پکے ایمان والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سیدھا گئے، فرمایا نبی آپ تھوڑا پانی بچا لیجیے، آپ اپنے جھولا تھوڑا بچا کر دے دیجیے، کیا آپ کے لیے ہے؟ نبی نے فرمایا آپ کے لیے نہیں، میرے ابو کے لیے ہے، میرے ابو کے لیے ہے، چاہے آپ کا جھوٹا پیے گا تو کم از کم ایمان والا بن جائے گا۔ تو نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، سیدھا تھوڑا پانی بچا کر جھوٹا دے دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سیدھا اپنے باپ کے پاس لے کر گئے، دور سے ہی ان کا باپ پوچھنے لگا عبداللہ بن ابی کیا ہے گلاس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کا جھوٹا ہے، آپ کے لیے لایا ہوں، آپ پیئیں گے تو کم از کم ایمان دل میں اتر جائے گا، آپ بدلیں گے۔ لیکن اس کی زبان سے کیا نکلا؟ عبداللہ بن ابی کی زبان سے کسی کا پیشہ بنا کے نہیں پی لوں گا، نبی کا جھوٹا نہیں پیوں گا۔ کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن غصہ کا اظہار نہیں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ نبی جی آپ حکم دیجیے، آپ کی شان میں گستاخی کیا ہے میرا باپ نے، اگر آپ حکم دیں گے تو میری تلوار سے میرے باپ کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ جلد بازی نہ کرو، اگر تم اپنے باپ کو گردن اڑا دو گے تو یہ جو کچے پکے مسلمان ہیں یہ کیا کہیں گے؟ محمد تو اپنے خاندان والوں کی گردنیں اڑانے کا حکم دیتا ہے، اس میں دین کا نقصان ہوگا، اس لیے اس طرح نہ کرو، چھوڑ دو ان کی حالت پر۔ عبداللہ بن ابی ان کی زندگی میں نبی کو ستانے والا، نبی کے رشتہ داروں کو ستانے والا، اور نبی کے جو بیوی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان پر بھی تہمت لگایا، ایسا خطرناک منافق۔ عبداللہ بن ابی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 بیویاں تھیں، لیکن سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ سے، یعنی بھری محفل میں عائشہ سے کہا۔ صحابی فرمانے لگے میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ کے ابا سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے۔ ایسے چاہنے والے، ایسے محبت کرنے والے کی بیوی پر تہمت لگائی عبداللہ بن منافق نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو زلیخا جو تہمت لگانے والی تھی، اس کے خاندان میں سے ایک آدمی گواہی دیا کہ یوسف جو ہے پاک ہے، زلیخا جو ہے وہ تہمت لگانے والی ہے، اور یوسف جو ہے پاک دامن ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی، خود عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام خود گواہ بن گئے میری ماں پاک دامن ہے، اس پر تہمت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ہی آدمی گواہی دے رہے، لیکن جب ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر عبداللہ بن ابی منافق نے تہمت لگائی تو خود اللہ تعالیٰ گواہی بن کر سورہ نور میں 14 آیتیں گواہی کے اترے۔ یہ عائشہ جو ہے پاک دامن ہے، یہ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے یہ گڑبڑ آدمی ہے، اس نے تہمت لگائی۔ جس عورت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتوں کے ساتھ گواہی دی ہو، اس عورت کا کیا مرتبہ ہوگا؟ معلوم ہے نبی کو کہ میری بیوی پر تہمت لگائے، اس کے باوجود بھی نبی نے کبھی بدلہ نہیں دیا۔ آخر میں انتقال ہو گیا عبداللہ بن منافق کا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ دوبارہ تشریف لائے، زندگی میں تو میرا باپ تمہاری بات نہیں مانا، تمہاری ہمیشہ دشمنی کرتا ہی رہا، اب بن چکا ہے، آپ کا قمیص، آپ کا کرتا دے دیجیے، وہ پہنا دوں گا، شاید مغفرت ہو جائے گی۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں دوں گا، مجھے ہمیشہ ستاتے کیا، میری پیاری بیوی پر تہمت لگائی، مجھے ستائے، یہ ساری باتیں نہیں کہا، بس فوراً نکال کے دے دیا۔ جب تمہاری خوش دلی ہے تو فوراً پہنا دو اپنے ابو۔ نبی کا جبہ ملنا معمولی بات نہیں، صحابہ لڑا کرتے تھے وضو کے پانی کے لیے، نبی کا وضو کا پانی نیچے گرے گا نہیں گرنا ہے، ہم
اسے پی لیں گے، ہم اسے لگا لیں گے، ہم اسے مل لیں گے بول کے۔ لیکن یہاں پر نبی کا جھکا خود مل رہا کسے؟ ایک منافق کو۔ جنازہ تیار ہو گیا، سیدھا لا کر رکھ دیے، نبی نے سب باندھ دیے، نماز پڑھانے نبی آگے بڑھے، عمر نے آگے بڑھا۔ نبی کی آپ کو معلوم ہے کہ کس کا جنازہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کس کا جنازہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے عبداللہ بن منافق کا سردار، جو منافقوں کا سردار ہے، اس کا جنازہ ہے۔ آپ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، آپ اس کے نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی میں آپ نے کتنی تکلیف دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بارے میں کہا تھا کہ استغفار کر یا نہ کر اس کی مغفرت نہیں ہوگی، میں استغفار کرتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے۔ اور انہوں نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد جنازے کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل چلے، آہستہ آہستہ سیدھا قبر کے پاس لے کر گئے، اور اس کے بعد عبداللہ بن منافق کو قبر میں اتارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن منافق کو واپس اٹھ کر نکالا گیا، اور چہرہ کھولا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، اللہ سے دعا فرمائی شاید اب تو مغفرت ہو جائے گی۔ یہ پورا منظر منافق دیکھتے رہے، اور اسی وقت سب منافق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سچے پکے مسلمان ہو گئے۔ کب ہوتا میرے دوستوں، ہمارے بولنے پر، ہمارے بیانوں پر، ہمارے تقریروں پر یا ہمارے کسی اور پر نہیں ہوتا، ہمارے ایک عمل کی وجہ سے غیر ایمان والے کو ایمان میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ہماری ایک بد اخلاقی کی وجہ سے ایک ایمان والا غیر ایمان والا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی جو دوسروں میں نمونہ بنانا ہے۔ اگر ہم نبی کے امتی ہیں تو اسی طرح ہماری زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر ہم نے جو ہے نبی کے زندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی زندگی کو نمونہ بنا لیا، دنیا میں 60 اور 70 سال زندہ رہیں گے، وہی بھروسے کی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد اللہ کے پاس میں جا کر کھڑے ہونا ہے، اللہ کے پاس جا کر کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے سب کچھ حساب کتاب دینا پڑے گا۔ وہ نبی ہے جن کی روح نکالنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام آئے اور باہر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا، اندر آنے کی اجازت مانگی، اس کے بعد فرمایا نبی جی آپ چاہیں گے تو آپ کی روح لے کر جاؤں گا، ورنہ آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا۔ اور اسرائیل فرمانے لگے جب سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک بھی میں کسی کو سلام بھی نہیں کروں گا اور کسی کی اجازت لے کر بھی روح نہیں نکالوں گا۔ واحد آپ ایک نبی ہے جس کی آپ کی اجازت لے کر آپ کی روح نکال رہا ہوں، اور آپ کو سلام بھی میں نے کیا ہے۔ لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام اسی جگہ موجود ہے، جبرائیل یہ اسرائیل جو بولتے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے نبی جی آپ رہنا چاہیں تو رہ لیجیے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے فرمانے لگے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے بارے میں کون خیال کرے گا؟ یہاں پر بیوی کے بارے میں نہیں کہا، بچوں کے بارے میں نہیں کہا، حسن اور حسین کس طرح دنیا سے جائیں گے یہ منظر ان کے سامنے موجود ہے۔ دو بچے تھے حسن اور حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے، ہنسی مذاق کی باتیں سن رہے تھے، تھوڑی دیر بعد رونے کی آواز آئی اور جا کر پوچھنے لگے نبی جی کیا بات ہے؟ اب تک تو ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، ابھی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک کو زہر دے کر مارا جائے گا اور ایک کو جو ہے میدان میں خون میں ڈوبا کر مارا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں حسین کو تڑپا تڑپا کر مارا جائے گا، یہ منظر مجھے بتایا گیا۔ اور نبی چاہتے تو اسی وقت دعا کر کر ان کی قسمت کو بدل سکتے تھے، لیکن نبی نے نہیں بدلا۔ لیکن یہاں پر آخری وقت جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ میرا آخری وقت ہے، میرے بھائیوں کو دیکھ لینا، میرے بچوں کو دیکھ لینا، میرے ماں باپ کو دیکھ لینا، یہ سبھی خواہشات کرنا، میرے اپنے خاندان والے رشتے دار، خونی رشتے دار والے، بعد میں دوسرے۔ لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں تو
اللہ سے پاس جانا ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو، میرے جانے کے بعد میری امت کے بارے میں کیا حال ہوگا یہ پوچھ کر آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کا اللہ تعالیٰ پورا پورا خیال رکھے گا، پورا پورا خیال رکھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ زمانے میں جو نبیاں آتے تھے ان کی امت کو دعوت دیتے تھے، ان کی امت جو بات کے نہ سننے پر کسی کو زمین پر دھنسا گیا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی اور کسی کو جو ہے ان کے چہروں کو بدل کر مارا گیا، ایسا تو میری امت کے ساتھ نہیں ہوگا نا، ایسا تو میری امت کے ساتھ نہیں ہوگا نا۔ یہ باتیں پوچھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ایک بات پوچھ رہے میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، وہ گناہ کریں گے تو اسے معاف کریں گے نہیں کریں گے یا فوراً عذاب دیں گے۔ یہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد نبی نے آخر میں کہا کہ ہاں میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حساب کتاب کے بارے میں پوچھا، میری امت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کیسے حساب لیں گے، وہاں پر تو ہر نبی کی امت بھی ہوگی، میری امت بھی ہوگی، کیا سب کے سامنے میری امت کیا حساب کتاب لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نہیں تمہاری امت کو پردہ ڈال کر اس کے حساب کتاب لیا جائے۔ ایسے نبی کی امت ہی ہے، اپنے آپ کو فخر کرنا چاہیے ان کی زندگی بڑھنے کے بارے میں، ان کی زندگی مطابق چلنے کے بارے میں۔ اگر ہم نے میرے دوستوں نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا، دنیا کے کونے کونے میں ہم چلے جائیں گے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا، چین و سکون ہرگز نہیں ملے گا، کیونکہ نبی کی زندگی میں وہ سکون ہے کسی اور کے طریقے میں وہ سکون نہیں ہے۔ لیکن ان کی عمر بھی کتنی ہے، بہت کم عمر، پہلے نبیوں کی طرح سال نہیں بلکہ بہت کم عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک سبق بتا کر گیا کہ میرا طریقہ جو ہے یہ دنیا میں بھی کامیاب دلائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب دلائے گا۔ لیکن آپ کو شروع میں بتایا تھا شیطان نے اپنے لشکر کو بھیجا تو وہ لشکر ساری چیزیں معلوم کر کر واپس آ کر بتایا کہ حرم میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے، آگے چل کر نبی بننے والا ہے، ان کی ایک امت بھی آگے چل کر آئے گی اور وہ جو ہے جلدی سے نہیں بھٹکے گی، جلدی سے نہیں بھٹکے گی۔ تو شیطان کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھٹکے گی تو نہیں بھٹکے گی، صرف ان کی امت کے بارے یہ معلوم کر کے آؤ ان کے اندر دنیا کی محبت بھی ہے، نبی کی امت جو آنے والی ہے میں اور آپ، ان کے دل میں کیا ہے، دنیا کی محبت ہے، ہاں یہ ہے تو یہ کسی چیز کی پرواہ نہیں، دنیا کی محبت ساری گناہوں کی جڑ ہے، جس طرح شراب سارے گناہوں کی جڑ ہے، شراب پینے کے بعد ماں کو، بیٹی کو، بہن کو یہ ساری باتیں اسے یاد نہیں رہتا، وہ کہاں پڑا ہے، کیا کھا رہا ہے، وہ کون سی کیا بات کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں رہتی، کیونکہ شراب اس کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، وہ ہر ایک کو ایک کر کے بات کر دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا آدمی وہ ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھے گا، ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھے گا، اسے مجھے کیا نفع، میں دنیا والا ہوں تو دیجیے، اسے میں ساتھ دینا تو اسے مجھے کیا نفع ملے گا۔ اگر دنیا کی محبت ایک چیز ہے، شیطان کے جال میں پھنسنے کے لیے آپ نے تیار ہو جانا ہے، اس لیے اس دل میں سے دنیا کی محبت کو پہلے ختم کرنا ہے۔ خود فرماتے ہیں جس طرح پڑوے کے لیے، کشتی کے لیے، جہاز کے لیے پانی جتنا ضروری ہے اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی، بے شک اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے بغیر زندگی ٹھیک نہیں، لیکن بقدر ضرورت ہے، وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو سب کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کو دل کے باہر ہی رکھنا ہے، کسی چیز کا چلے جانے پر افسوس نہیں کرنا، کسی چیز کے مل جانے پر بے حد خوش نہیں ہو جانا، اس کی لیمٹ پہ لگے رہیں گے تو اپنا ایمان پھر قابو میں رہے گا، اور ہم نے اس کی لیمٹ کو ڈال دیا پھر تو اس کے جانے پر افسوس کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے آدمی گناہوں کے دروازے کھولنا شروع کر دے گا، گناہوں کے دروازے کھولنا شروع کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہم کو بتائی ہے انہی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ہمارے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیں گے اور آخرت تو ہے ہی، آخرت تو ہے ہی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہمیشہ اسی بات کی ترغیب دیتے رہے کہ یہ بقدر تمہاری ضرورت ہے، اسے تمہارے دل میں نہیں لانا، اسے تمہارے دل میں نہیں لانا۔ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی جو ہے ایک جنگ میں جا رہے تھے، ان کو ایک صندوق ملتا، قیمتی صندوق، یعنی ہر آدمی کو، کسی آدمی کو کریٹم ملا، کسی آدمی کو کنگن ملے، کسی آدمی کو زینا ملا، الگ الگ۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یعنی کافر جو ہے بھاگ جاتے ہیں تو ان کا سامان یہ ایمان والے لے لیتے، اور جو کافروں کو قید کیا جاتا ہے ان کو غلام بنا لیتے۔ جن عورتوں کو کافروں کے چاہے بیویاں ہوں، بیٹیاں ہوں، بہن ہوں، ان کو قید کیا جاتا ہے وہ باغیاں بنا لیتے، ان کا جو سامان ہے وہ ایمان والوں کو خاص بن جاتا ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں لینا، بلکہ پورا سامان ایک جگہ لا کر رکھنے کے بعد جو ان جماعت کے امیر ہوتے ہیں، صوبے سالار ہوتے ہیں، وہ سب کے سامنے تقسیم کرتے ہیں برابری سے۔ تو یہ ایک صحابی جو ہے ایک صندوق ملتا ان کو، وہ صندوق سیدھا لا کر ذمہ دار آدمی کو دے دیتے، یہ صندوق مجھے ملا ہے فلاں جگہ، میں مال غنیمت میں جمع کر دے رہا ہوں، جب تقسیم ہونے کا وقت آئے گا تو میرے حصے کا میرے ہاتھ میں آئے گا۔ تو وہ ذمہ دار صحابی جو کھول کر دیکھے تو اتنا قیمتی صندوق ہے وہ، اگر وہ صندوق کوئی آدمی چھپا لے گا تو خاندان بیٹھ کر آدمی زندگی گزار سکتا، خاندان بیٹھ کر زندگی گزار سکتے ہیں، اتنا قیمتی سارا سامان اس میں رکھا ہوا تھا۔ تو ذمہ دار صحابی کہنے لگے، تم کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے، مجھے کیا معلوم، مجھے ملا ہے، لانے کا حکم ہے، جمع کرنے کا حکم ہے، میں جمع کر دیا۔ اس میں کھول کر دیکھا کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس میں کچھ لیا ہے، خدا کی قسم اس میں ذرا بڑا بھی میں نے خیانت نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد وہ فرمانے لگے، بہت امانت دار صحابی کہلاتے ہو، تمہارا کیا نام ہے بتاؤ؟ تو صحابی فرمانے لگے، میرا نام تم کو کیوں بتاؤں گا، میں اب میرا نام بتاؤں گا تو تم میرا ڈبہ بن جاؤ گے کہ یہ آدمی بہت بڑا ہے، بہت دیندار ہے، یہ ہے وہ ہے بول کے، میں کیوں بتاؤں گا؟ تعریف اللہ کی ہونا چاہیے، میری تعریف ہوگی تو میں تو مخلوق ہوں، نہیں بتایا اور سیدھا چلتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دو صحابی ان کے پیچھے لگا دیا، ان کے پیچھے جاؤ، یہ جہاں جا کر جس قبیلے میں ملتے ہیں ان قبیلے والوں سے معلوم کرو گے یہ صحابی کون ہے اور ان کا نام کیا ہے۔ تو دو جنوں گئے اور سیدھا ان کے قبیلے والوں سے ملا، فرمانے لگے یہ کون ہے آدمی؟ تو انہوں نے فرمایا عمر بن قیس ہے، عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بولنے کا مقصد ہے کہ دنیا میں آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو منانے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب رکھا اور اسی میں اس کے لیے عزت بھی رکھی ہے۔ اور اگر اس نے غلط راستہ چن لیا، غلط طریقے پر چلنا شروع کر دیا، تھوڑے دن آرام سے رہے گا، بعد میں ہمیشہ کی پچھتاوے کی زندگی آئے۔ زیادہ سے زیادہ کیا آدمی 60-70 سال گزارے گا، اب ہفتہ تو منٹوں کی طرف جانا، جمعہ آیا پھر جمعہ آ گیا، مہینہ گیا پھر مہینہ آ گیا، سال گیا پھر سال آنے والا ہے۔ اسی طرح ایک عمر گھٹتی چلی آئے گی، پھر اللہ کے سامنے جانا پڑے گا اور آدمی کے پیر پڑے آئیں گے، ہاتھ پڑے آئیں گے، بات کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ نانا بن جائے گا، دادا بن جائے گا، اور اس کے نانے، اس کے بیٹے، اس کے نواسے، اس کے پوترے اس کی بات سننے کے تیار نہیں ہوں گے۔ پھر وہ سوچے گا کہ میں جتنے بھی گناہ کیا ہوں، مال کے تعلق سے، تقسیم کے تعلق سے، ساری چیزیں بانٹ دوں گا، وہ موقع اس کے ہاتھ نہیں آئے گا اور سیدھا موت کے منہ میں جا کر گرے گا۔ ہماری جو زندگی گزارنا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی گزارنا ہے، اس کے علاوہ کی زندگی پر ذرا بڑا بھی قدم بڑھا نہیں بڑھانا۔ ہاں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو جو پڑھے لکھے ہیں علماء کرام ان سے مشورہ کرنا ہے، ان سے معلومات کرنا ہے، ان کے تعلق سے مسائل معلوم کرنا ہے، اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ معلومات کیا ہوتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں، اسی کو علم سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ علم نہیں، وہ معلوم ہے، مطلب کیا ہے معلوم۔ ایک صحابی کے پاس آئے اور فرمانے لگے مجھے بخار ہے، مجھے بخار ہے اور مجھے نہانے کی
ضرورت پڑ گئی ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ صحابی جو سامنے والے تھے وہ کہنے لگے تمہیں تو غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کس سے کرتا ہے آدمی؟ پانی سے کرتا ہے، غسل کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے گئے سیدھا غسل کرنے لگے پانی سے، اور بخار جو ہے تیز بڑھ گیا، اسی بخار کے حال میں دنیا سے چلے گئے۔ اور جو صحابی بولے تھے غسل کرنا ہوگے، وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی جی وہ صحابی میرے پاس آئے تھے، بخار کی حالت تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے نہانے کی ضرورت پڑ گئی، کیا کرنا چاہیے؟ اور مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے کہہ دیا کہ غسل کرنا ہے تو پانی سے کرو، اس کے بعد تعمیر چلے گا۔ تو انہوں نے غسل کیا، اس کی طرف سے بخار بڑھ گیا اور اسی میں انتقال ہو گئے، کیا اس کا وبال تو میرے اوپر نہیں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان کے موت کا سبب تم بنے ہو، اللہ کے پاس تم بھی جواب دینا پڑے گا۔ مسئلہ معلوم ہے تو بتانا چاہیے، ورنہ ایک ایک چیز پر آدمی کو فرق پڑ جاتا ہے، آدمی کو فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک بتانا تھا ایک بتا دیتے ہیں، اس کے طرح سے کیا ہوگا کہ آدمی غلط راستے پر چل جاتا، غلط راستے پر چل جاتا۔ جب بھی آپ کو کوئی بیماری آتی ہے، پیٹ میں درد ہے یا بخار ہے 2-3 دن سے، یا کسی بھی طرح درد ہے، آپ خود ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ کتنا بھی جاننے والے ہیں، چاہے کسی بھی طریقے کے ہو، خود ٹریٹمنٹ تو نہیں کر لیتے، کیا کرتے؟ کون ڈاکٹر ہے، کون اچھا دیتا ہے، اس کے بعد چاہے اڑوس پڑوس ہو، فرینڈس ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو یہ بولیں گے پیٹ میں درد جانے سے یہ ٹیبلٹ ڈالو، یہ کرو وہ کرو بولے گا تو کوئی بھی آدمی نہیں سنتا۔ انفیکشن ہوتا گئے گی، ریورس مارتا گئے گی، کدھر سے کدھر پھرتا گیا، وہ آدمی جلدی پر نہیں ڈالتا، انہیں کیا کرتا؟ سب کے مشورے لینے کے بعد آخر میں یہ سبھی نہیں بول اور اچھا ڈاکٹر ہے تو بتائیں گے، وہ پہلے چلے آتا۔ ویسا دین کے تعلق سے آدمی کیا کرنا ہے؟ فلاں کام کرنا ہے تو وہ کام کیسا کرنا معلوم کر لینا چاہیے۔ مثال طور پر ایک چھوٹا مسئلہ بار بار میرے اور آپ کے سامنے آتے رہتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ لیا، کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ لیا، اور اس کے بعد وتر کی نماز جو ہے تہجد میں پڑھنے کی عادت تھی، وتر کی نماز تہجد میں پڑھنا افضل ہے، عشاء بعد پہلے تو ہو جاتی ہے، لیکن کوئی آدمی طلوع فجر تک، جو فجر کا وقت لگنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے رہتا ہے، اس وقت پڑھنے کی عادت تھی، اس وقت پڑھ لیا، مثال طور پر آج عشاء نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد تہجد کے وقت میں اٹھ کر وتر کی نماز پڑھے، وتر کی نماز پڑھ جانے کے بعد میں یاد آیا، کیا بول دو جب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، مجھے یاد آیا، اب کیا کرنا؟ یہاں پر وتر پڑھنا ہے، اب عشاء نماز پڑھنا ہے، عشاء نماز پڑھو پھر وتر پڑھنا، یعنی تو وتر چھوڑ دے کے صرف عشاء پڑھ لینا۔ کتنے لوگوں کو یہ مسئلے کے بارے میں معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم کرتے، کتنے لوگ خود بخود عمل کر دیتے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں وتر بھی نہیں، وتر جو ہے عشاء کے بعد نہ پڑھنا، سو میں عشاء پڑھ لوں پھر وتر پڑھنے کو سوچتا۔ تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں وتر واجب اتنا نہیں ہوتے، وہ کیا ہے پہلے عشاء پڑھ لیں گے تو عشاء پڑھ ہوتے۔ تھوڑے لوگ کیا کرتے؟ ہاں نہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے، کو ایسا سمجھتے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وتر کی نماز جو ہے کوئی آدمی تہجد کی نماز میں پڑھ لیا، بات نہیں آتا ہے اسے عشاء کی نماز میں بغیر وضو کے پڑھا ہوں بول کے، اس کے بعد عشاء پڑھ لے تو کافی ہو جاتا، کئی کو بھولے سے ہوا بول کے۔ تو ایسا تھوڑے بڑی مسئلے مثال طور پر غالب مسئلہ میرا آپ کے سامنے آتا، کیا بول کے بچے کو یا بچی کو بال کٹانے کا دن آتا عقیقے کا، تو آدمی کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہے تو کرنا، نہیں تو نہیں کرنا، بال نکالنا بولے تو بکرے کاٹنا تو پیسے ہونا، وہ خرچ کرنا ہوگا سوچتے۔ سنت ہے پھر وہ آپ بال نکالو، ابھی بچہ پیدا ہوتے بچی پیدا ہوتی، 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد آپ دعوت کرو، اصل رکھو کرو، کیا پرابلم ہے؟ ہو جاتا مسئلہ۔ نکالنا ضروری کیا نہیں، سنت ہے، آپ سنت پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں عمل کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں کوئی آپ بات لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیا بال پہلے نکالنا ہے یعنی تو پہلے بکرے کاٹنا، ایسا بھی کرو، آپ پہلے دعوت کر ڈالو، بچے کے بال نکالیں گے تو اس کی خوبصورتی جاتی کو تھوڑے لوگ ہے نہیں، انہیں ذرا اچھا دکھنا ہو فنکشن میں تو تھوڑے لوگ ایسا سوچتے رہتے، کوئی بات نہیں، پہلے فنکشن کر دو، 1 دن بعد یا 2 دن بعد یا 1 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، جتنا بھی وقت آپ کو سہولت ہے اس کے بعد بال نکال دو، پرابلم کیا نہیں۔
یا پہلے بال نکال دو بعد میں آپ کو سہولت ملنے پر یہ کرو. ایسا مسئلے بنی رہتے ہیں. آدمی معلوم کر کے کرتے رہے گا تو کیا ہوتا میرے دوستوں, ہمارے دین کا راستہ بھی آسان رہتا, ہمیں صحیح مسئلے دوسروں کو بولنے والے بھی بنتے. اس لیے میرے دوستوں جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کو نبی کے بارے میں معلوم کرنا, دوسروں کو بولتے رہنا, خود بھی عمل کرنا, دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت بھی دیتے رہنا. کریں گے نا سب ساتھی؟ کبھی شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ بے شک گنہگار ہے, خطا کار ہے, مجرم ہے, تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری مغفرت فرما دیجیے, امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے, مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے, کرم کرم جنت نصیب فرما دیجیے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے. جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے رشتہ دار میں کوئی نہ کوئی دنیا سے جا چکے ہیں, ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے, ان کی روحوں کو اعلیٰ علم میں جگہ نصیب فرما دیجیے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے. جو بھی آج پورے دن میں ہم نے نیک اعمال کیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر ان کے صدقے میں ہم تمام کے مرحومین کو پہنچا دیجیے, ہم تمام کے مرحومین کو پہنچا دیجیے, سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دیجیے, گمراہی کے راستے پر پوری پوری حفاظت فرما دیجیے, گمراہی کے راستے پر چلنے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے, نبی کی ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے والا بنا دیجیے, غیروں کے طریقے پر چلنے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے, غیروں کے طریقے کو اپنانے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے, نفس و شیطان کے دھوکے پڑنے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے, اپنی خواہشوں پر چلنے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے, نفس و شیطان کی اتباع کرنے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ دین کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, نبی کے سنتوں کو اپنانا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, قرآن کو پڑھنے والا بنا دیجیے, حدیث پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم تمام کو 5 وقت نمازی بنا دیجیے, دین کا داعی بنا دیجیے, دین کو لے کر سارے عالم میں چل پھر کر کام کرنے والا بنا دیجیے, مخلص بنا دیجیے, ریاکار بننے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے, ریاکار بننے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے, مرنے سے پہلے سچی پر کی توبہ نصیب فرما دیجیے, توبہ نصوحہ نصیب فرما دیجیے, اللہ توبہ نصوحہ نصیب فرما دیجیے, بنا توبہ کے مر جانے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے, پوری پوری حفاظت فرما دیجیے, آدم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نصیب فرما دیجیے, نبی کے اخلاق نصیب فرما دیجیے, نبی کے اخلاق نصیب فرما دیجیے, مسجدوں کو آباد کرنے محرم پر لگنے بھی نصیب فرما دیجیے, اس مسجد کو آباد فرما دیجیے, اس محلے کو آباد فرما دیجیے, اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما دیجیے, ان کے گھر والوں کو, ان کے خاندان والوں کو, ان کے رشتہ داروں کو آباد فرما دیجیے, ان تمام کے کاروبار میں ترقی نصیب فرما دیجیے, گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما دیجیے, گھروں میں تعلیم کا سلسلہ شروع فرما دیجیے, بچوں کی تربیت کرنے والا بنا دیجیے, بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا دیجیے, علماء دین کی قدر کرنے والا بنا دیجیے, اللہ حدیث کی قدر کرنے والا بنا دیجیے. اللہ ہم تمام کو دین کے رسول اللہ آسان فرما دیجیے, آسان فرما دیجیے, آسان فرما دیجیے. یا اللہ موت کی آخری سانس تک کسی محتاج کو محتاج نہ بنا دیجیے, تیرے خزانے سے لے کر خانوں کو دینے والا بنا دیجیے, محتاجوں کا محتاج نہ بنا دیجیے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان تمام ہمارا حصہ نصیب فرما دیجیے, جن شروع کی طرف سے پناہ چاہیے ہم تمام کو پناہ نصیب فرما دیجیے. ہمیں بہت سارے بیمار ہیں, تمام کو شفا عاجلہ کلیمہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں, ہمارے خاندان والے بیمار ہیں, تمام کو شفا عاجلہ کلیمہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. ہمیں بہت سارے پریشان حال ہیں, تمام کی پریشانی ختم فرما دیجیے, ہم تمام کے مسائل کو حل فرما دیجیے. ہم تمام پر قرض کا بوجھ ہے, اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرما دیجیے, قرض کے بوجھ کو ہلکا فرما دیجیے, قرض کے بوجھ کو ہلکا فرما دیجیے. اللہ کسی محتاجوں کا محتاج نہ بنا دیجیے, اچھی موت نصیب فرما دیجیے, ہر طرح کی بری موت سے حفاظت فرما دیجیے, ہر طرح کی بری موت سے حفاظت فرما دیجیے. اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفعہ قبول فرما دیجیے. بولنے والے سننے والے سب دین کے محتاج ہیں, سب کو عمل کرنے والا بنا دیجیے.
جزا الله عنا محمدا ما وأهله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تحنن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. جزا الله عنا محمدا ما وأهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.